بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اصول تحقیق و تدوین کا۔ امید ہے کہ اس سے پہلے جو دو لیکچر میں نے دیے ہیں آپ نے انہیں سنا ہوگا اور انہیں نوٹس کی صورت میں محفوظ کیا ہوگا اور ان میں کچھ مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے مزید مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ تحقیق کے سلسلے میں بنیادی اصول تحقیق آپ تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب بھی شامل ہیں جو تدوین کے اصول آپ کو پڑھائیں گے۔ میں ابھی خود کو اسی لیے صرف تحقیق تک محدود رکھتا ہوں۔ آج کا میرا لیکچر اصول تحقیق و تدوین کے سلسلے میں یہ تیسرا لیکچر ہے اور یہ ہے تحقیق کی اقسام کے بارے میں، کہ تحقیق کو مختلف قسموں میں تقسیم کیوں کیا جاتا ہے اور تقسیم کا مقصد کیا ہے اور اس تقسیم کی بنیادی توجیہات کیا ہیں، کیوں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو۔ لیکچر کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں تحقیق کی اقسام کی طرف جاؤں، کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جنہیں آپ نے سمجھنا ہے پہلے، اور انہیں سمجھنے کے بعد لیکچر کی طرف آنا ہے تاکہ آپ لیکچر کی تفہیم آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو سکے۔ تحقیق، جیسے میں نے بتایا تھا، کہ حقیقت کی تلاش کا نام ہے اور تلاش کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ حقیقت کی تلاش کیسے کی جائے، یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے، اور جب سقراط نے بنیادی استدلال اور توجیہ اور منطق کے اصول وضع کیے تھے اور ایک نظام کے تحت دلیل کے ساتھ اور توجیہ کے ساتھ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بتایا تھا، تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ مباحث شروع ہوئے کہ حقیقت تک رسائی کا بہترین ذریعہ کون سا ہے۔ اب حقیقت تک رسائی انسان کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، ایک حیرت کا تصور جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ زندگی میں حیرت کیا ہے، حیرت سے چاروں طرف دیکھنا اور پھر حقائق تک پہنچنے کی جستجو کرنا، یہ انسان کا ہمیشہ سے مطمع نظر رہا ہے۔ اب جب حقیقت کی تلاش کے اصولوں کی بات ہوئی تو بات چلتی چلتی 18ویں صدی میں جرمن فلسفی کانٹ تک پہنچتی ہے، جہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بہت سے مباحث ہوتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جرمنی میں جب دو مکتبہ فکر بڑی شدت کے ساتھ سامنے آئے تھے۔ ایک مکتبہ فکر وہی سقراط کی توجیہ اور منطق کا تھا، کہ جو لاجیکل ریزننگ سے یا منطقی توجیہات سے حقیقت تک پہنچنے کے قائل تھے۔ دوسرا مکتبہ فکر تجربی فلسفیوں کا تھا، جن کو امپیریسسٹ کہتے تھے۔ امپیریسسٹ، تجربی فلسفی۔ یہ تجربی فلسفی کیا تھے؟ یہ کہتے تھے کہ حقیقت تک رسائی تجربے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ جب تک عملی طور پر تجزیہ نہ کریں، عملی طور پر چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتا ہوا نہ دیکھیں اور پھر اس مشاہدے سے نتائج نہ نکالیں، تب تک آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ امپیریسسٹ یا تجربی فلسفی، جن کا اب اگر تنقید کے موضوعات کی طرف جایا جائے، میرا موضوع تحقیق ہے، تو تنقید میں ایک سوال پیدا ہوتا رہا تھا ہمیشہ سے کہ انسانی ذہن کا تخلیق سے کیا رشتہ ہے، تخلیق کا ایک تخلیق کار کے ذہن سے کیا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ امپیریسسٹ جو تھے، ان کا نظریہ تھا کہ انسانی ذہن آئینے کی طرح ہوتا ہے، کہ جو دنیا کے جتنے چیزیں ہیں ان سے ٹکراتی ہیں اور اسی طرح واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ امپیریسسٹ جو تھے، یہ انسانی ذہن میں جو اس آئینے کے اندر ہونے والی کار فرمائی ہے، وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ لیکن کانٹ نے، جو خود بھی انہی کا ایک حصہ تھے، لیکن کانٹ نے
ایک مختلف نقطۂ نظر پیش کیا جس کو ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم کہتے ہیں۔ ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم یعنی ٹرانسینڈنٹل وہ چیز ہوتی ہے جو جس تک عقل نہ پہنچ سکے جلدی جلدی، جو عقل کی حدود سے بھی زیادہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ برتر، ٹرانسینڈنٹل۔ آئیڈیالزم مثالیت یعنی حقیقت تک پہنچنے کا ایک مثالی راستہ، ایک ایسا راستہ جس کے ذریعے ہم ہر صورت حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ کانت نے یہ راستہ بتایا تھا، اور وہ کیسے بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں 2 طریقے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تجربے سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں اشیاء کے وقوع پذیر ہونے کا، اور اس کے بعد اس مشاہدے کی مدد سے ہم کچھ نتائج نکالتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امپیریسزم۔ امپیریسزم، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ تجربی طریقہ تحقیق ہے، یا تجربے سے حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ حقیقت تک پہنچنے کا ریشنلزم کہلاتا ہے، جس کو ہم استدلال کہہ سکتے ہیں، توجیہ اور منطق کے ذریعے ریشنل ہونا بیسیکلی کہ جب ہم سوچتے ہیں ریشنل طریقے سے تو در حقیقت ہم منطقی طور پر سوچتے ہیں، لاجیکلی سوچتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ریشنلزم، چیزوں کو منطقی طور پر سوچنا۔ تو یہ 2 راستے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے۔ کانت نے یہ کہا کہ ان دونوں کو جب تک ملایا نہ جائے، جب تک ان دونوں کا امتزاج ہمارے سامنے نہ ہو، تب تک ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ امپیریسزم تجربہ، ریشنلزم استدلال، اور حقیقت تک رسائی کے لیے ان دونوں کا امتزاج۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ڈاکٹر زینا الیری کا حوالہ دیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تحقیق پورے ذہن کی کار فرمائی ہے، جس میں ایک طرف ہمارا منظم کرنے والا دماغ ہے، اور دوسری طرف وہ دماغ ہے جو تخلیق کار ہے۔ اگر آپ غور کریں کانت کی اس نظریے پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ در حقیقت پروفیسر زینا الیری نے بھی یہی کہا ہے جو کانت کہہ رہا ہے، کہ ہمارا ذہن کا ایک حصہ تجربے سے اور مشاہدے سے مواد مہیا کرتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کی تحلیل کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور استدلال سے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جو میں نے دا میکنگ آف لٹریچر سے آپ کو اسکاٹ جیمز کی مثال دی تھی کہ مکان جب ایک تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ بنیادی مواد مہیا کیا جاتا ہے، اور پھر استدلال سے یعنی سوچ سے کہ کیا چیز کہاں ہونی چاہیے، توجیہ کی بنیاد پر اس کا نقشہ مرتب کیا جاتا ہے۔ جب آپ ایک مقالہ لکھتے ہیں تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ مکان تعمیر کرتے ہیں، کہ پہلے آپ مواد اکٹھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو منطقی طور پر ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن یہاں حقیقت تک رسائی کے لیے کانت نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، یہ تھوڑا سا قدرے اس سے مختلف، تھوڑا فلسافیکل زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ تجربے اور مشاہدے کو بنیاد بناتے ہوئے جب اپنے ذہن میں اس کی تحلیل کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو آپ استدلال سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ تحقیق میں ایک مثالی تحقیق وہی ہو سکتی ہے جو تجربے اور استدلال کا امتزاج ہو۔ اب یہاں سے میں تحقیق کی اقسام کی طرف آنا چاہوں گا کہ تحقیق کو کیوں مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصل میں پہلی تقسیم تو جہاں بھی جس بھی آپ میدان میں جائیں گے تو پہلی تقسیم آپ کو اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں ملے گی۔ مثلا آپ کسی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو تہذیب کے ظاہری نقوش اور تہذیب کے باطنی نقوش، یہ 2 تقسیم ہر شعبے میں آپ کو ملیں گی، جس شعبے میں بھی آپ جائیں گے۔ آپ سیاست میں چلے جائیں، ظاہری سطح پر جو سیاست ہو رہی ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، یا آپ مثال کے طور پر تعلیم میں چلے جائیں
کہ ظاہری طور پر جو سامنے جو کچھ تعلیم کے سلسلے میں وہ کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہے. یعنی ہر شعبے میں زندگی کے یہ بنیادی تقسیم آپ کو نظر آئے گی. تحقیق میں بھی پہلی تقسیم یہی ہے کہ ایک تو عملی تحقیق ہے جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، جاری کرتے ہیں اور عمل کیسے اس پر کیا جاتا ہے، اور دوسری وہ تحقیق ہے جو اصولوں پر مبنی ہے. تو یہ تقسیم یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. پہلی تقسیم تحقیق کی دو حصے ہم اس کے بناتے ہیں، جس میں بنیادی تحقیق اور اطلاقی تحقیق اس کو نام دیا جاتا ہے. بنیادی تحقیق اور اطلاقی تحقیق. بنیادی تحقیق کیا ہے؟ وہ تحقیق جس کا تعلق تحقیق کے بنیادی اصول اور نظریے وضع کرنے سے. کچھ بنیادی اصول اور نظریے ہم وضع کرتے ہیں اور ان اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر ہم تحقیق کا عملی حصہ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. بنیادی تحقیق میں آپ کچھ نکات اس پر غور کیجئے گا. آپ کے سامنے میں نے یہ جو ہینڈ آؤٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اسے اپنے سامنے رکھیے، اور اس میں پہلا نکتہ آپ دیکھیں بنیادی تحقیق میں کہ کسی قانون، نظام یا نظام فکر کے وقوع پذیر ہونے کے بنیادی اصولوں اور توجیہات کی تلاش و جستجو. کہ کوئی نظام یا نظام فکر فنامنا، اس کو کہتے ہیں کوئی فنامنا جو ہوتا ہے، کوئی قانون، کوئی رول بن رہا ہے یا کوئی سسٹم بن رہا ہے یا کوئی فنامنا. یہ فنامنا کیا ہوتا ہے؟ نظام فکر کا، جس کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا، اصطلاح استعمال کی ہے. فنامنا ایک محدود سطح پر کسی بھی شعبے میں کوئی ایک نظام فکر مرتب ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے، اس کو ہم فنامنا کہتے ہیں، یا زیادہ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک سوشل فنامنا یا ایک سماجی نظام فکر یا ایک پولیٹیکل فنامنا. فنامنا لفظ جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نظام فکر جب یا کوئی فنامنا یا کوئی مرتب ہم قانون کرتے ہیں تو اس قانون کے لیے اس کے وقوع پذیر ہونے کے لیے ہم بنیادی اصول اور توجیہات وضع کرتے ہیں. وہ اصول جن کی بنیاد توجیہ پر ہوتی ہے. آپ کا تمام قانون جس کے تحت ہمارے عدالتی نظام چلتا ہے، اس کی بنیادی توجیہ یہ ہے کہ جو انسان جیسا عمل کرے اسے اس کا ویسا بدلہ ملنا چاہیے. تو یہ بنیادی توجیہات ایک اور اصولوں کی ایک نظام فکر مرتب کرتی ہیں. تحقیق میں بھی جب ہم تحقیق کے لیے کچھ بنیادی اصول وضع کرتے ہیں اور ایک نظام فکر وضع کرتے ہیں تو یہ بنیادی تحقیق ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی. پہلا نکتہ. پھر اسے نظریاتی تحقیق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس تحقیق میں نظریات پر کام کیا جاتا ہے، نظریات وضع کیے جاتے ہیں، نظریات کی اسٹڈی کی جاتی ہے، انہیں پڑھا جاتا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کیوں کوشش کی جاتی ہے آگے اس کا انشاءاللہ سلسلہ ہم چلائیں گے. پھر تیسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ تحقیق فوری استعمال اور نتائج کے فوری اصول یا عملی طور پر فوری اطلاع کے کام نہیں آتی، بلکہ بنیادی اور عوامی اصولوں کی تشکیل میں عمومی اصولوں کی تشکیل میں مدد دیتی، جنرلائز کرتی ہے. کچھ ایسے اصول ہم اس کی مدد سے وضع کرتے ہیں جن کا اطلاق عمومی ہوتا ہے، خاص یا انفرادیت کی حامل چیزیں یہ نہیں ہوتی. یعنی بنیادی تحقیق میں عمومی اصول وضع کر لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم کسی بھی شعبے میں نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان عمومی اصولوں کی بنیاد پر ان نتائج کی طرف آتے ہیں. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسائل کی تفہیم کے لیے منظم اور گہری بصیرت مہیا کرتی ہے اور ان کی سائنسی اور منطقی تشریحات میں مدد دیتی. یعنی جب ہم مسائل کی تفہیم چاہتے ہیں تو مسائل کی تفہیم کے لیے اور انہیں سمجھنے کے لیے یہ بنیادی تحقیق کے اصول ہمیں بصیرت مہیا کرتے ہیں. انسائٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ گہرائی تک کسی چیز کو سمجھنے کی ایک صلاحیت ہمیں یہ
اصول دیتے ہیں، ان کی روشنی میں جب ہم کسی ادب پارے کا جائزہ لیتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ادب پارے کی گہرائی تک اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ مزید انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت آگے کرتے ہیں، کچھ پوائنٹس اور دیکھ لیں۔ پانچواں پوائنٹ جو بنیادی تحقیق کے سلسلے میں ہے کہ بنیادی تحقیق اطلاقی تحقیق کے لیے مددگار اصول فراہم کرتی۔ جب آپ تحقیق کا کسی شعبے پر اطلاق کرتے ہیں تو بنیادی تحقیق آپ کے لیے مدد دیتی ہے، ایسے اصول فراہم کرتی ہے جن کی مدد سے آپ تحقیق کا اطلاقی پہلو یا عملی پہلو جو ہے اس میں زیادہ آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ پھر آخری نقطہ اس میں کہ بنیادی تحقیق کیوں، کیا اور کیسے کا جواب دیتی ہے۔ تیسرا جو کیسے ہے یہ اطلاقی تحقیق میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں بنیادی تحقیق میں بھی کیسے کا جواب بھی۔ مثلا اب مثال اس کی دیکھیں، ادب کیا ہے؟ اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ادب کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نظریات دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کے، ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم استدلال سے کام لیتے ہیں اور وہ نظریات جو ہیں ان کو ہم جانتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بنیادی تحقیق کا کام کر رہے ہیں۔ پھر یا مثلا 21ویں صدی کا شاعر مخصوص رویوں کا حامل کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں آتے آتے ایک شاعر جو ہے اس کا رویے کچھ خاص انداز اختیار کر جاتے ہیں۔ 20ویں صدی میں بھی صنعتی دور کے شعراء جو ہیں ان کے رویے مختلف ہیں پرانے زمانے کے شعراء کے رویوں سے۔ اس کی کیا وجوہات اور کیوں یہ ایسا ہوتا ہے؟ پھر اسی طرح یا شاعری مختلف اصناف میں کیسے تقسیم ہوتی، کہ مختلف اصناف کیسے بنتی چلی گئی شاعری کی، کس طرح وضع ہوئی، نظم کیا ہے، غزل کیسے لکھنے کا آغاز ہوا۔ ہم ان کے ظاہری خطوط کو تو پہچانتے ہیں، ہم کیا ہے کہ بحث تو کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے اس کی طرف بہت کم جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں کبھی کہ نظم کیوں لکھنے شروع کی گئی، اب جہاں ہم غالب کے حوالے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، کہ ان کو ایک احساس ہوتا تھا کہ غزل میں وہ جب اپنی بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وضاحت سے اور اس تفصیل سے نہیں بیان کر پاتے۔ تو اب آپ اگر غور کریں تو یہ اصناف بھی کسی وجہ سے بنتی چلی گئی۔ یہ تمام جو کیا، کیوں اور کیسے، یہ سوال جو ہیں ان کا جواب آپ کو بنیادی تحقیق میں جب ہم تحقیق کے اصول وضع کرتے ہیں تو وہاں پہ ملتا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں اطلاقی تحقیق کی طرف۔ اطلاقی تحقیق کیا ہے؟ عملی طور پر تحقیق کرنا، نظریاتی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آنے والے مسلمات کا عملی اطلاق۔ لفظ آیا ہے مسلمات۔ مسلمات کیا ہے؟ ایسی باتیں جنہیں ہماری اس فکری دنیا میں، فلسفیانہ دنیا میں تسلیم کیا جا چکا ہو کہ یہ درست ہے۔ مسلمات۔ بنیادی تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مفروضات کو مسلمات کی صورت دے دیں۔ مسلمات جب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں یعنی وہ باتیں جنہیں درست تسلیم کیا جاتا ہے، تو پھر ان مسلمات کی روشنی میں ہم ادب کا یا ادب پاروں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کا اطلاق کرتے ہیں، اسی لیے اس کو اطلاقی تحقیق کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، مثال اس کی ارسطو کے المیہ ڈرامے کے اصول جو بوتیکا میں بیان ہوئے ہیں ان کا اطلاق ڈرامہ انارکلی پر۔ آپ نے ایم اے کی سطح پر یہ پڑھایا جاتا ہے عام طور پر۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ارسطو نے یونان کے دور میں ایک کتاب لکھی بوتیکا، جس میں اس نے سوفوکلیز کے اور اس سے پہلے جو اس کے ہومر وغیرہ کے ڈرامے تھے ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے المیہ ڈرامے کے کچھ اصول وضع کیے۔ وہ اصول کیا تھے کہ ایک مکمل المیہ ڈرامہ وہ ہوگا
جس کا مرکزی کردار نہ تو بے گناہ ہو اور نہ ہی زیادہ گناہ گار ہو، کہ اس کا جرم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر اسے اختیار نہ ہو اور قسمت کا اس میں بہت دخل ہونا چاہیے، تب اس کی موت یا اس کا انجام ایک المیہ ڈرامہ بنتا ہے۔ یہ سارے سوفوکلیز کے ایڈیپس ریکس کو اور انٹیگنی کو اور ان ڈراموں کو سامنے رکھ کر یہ اصول وضع کیے گئے تھے۔ جب یہ بنیادی اصول وضع کر لیے گئے کہ ایک المیہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں میں، تو ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہم نے پرکھنا شروع کیا کہ جب ایک ڈرامہ المیہ لکھا جائے گا تو وہ مکمل یا ایک ایسا المیہ ڈرامہ کیسے کہلائے گا کہ جس کو ہم مکمل ڈرامہ کہہ سکتے ہیں۔ جب امتیاز علی تاج نے 1922 میں یہ ڈرامہ لکھا جو 1931-32 میں جا کے چھپا، انارکلی، تو یہ ڈرامہ جو ہے یہ ایک المیہ ڈرامہ تھا جس میں اکبر بادشاہ کی ایک کنیز انارکلی کی ایک دردناک موت کو المیہ کا روپ دیا گیا تھا، جسے اس جرم میں دیوار میں چن دیا گیا تھا کہ اس نے اس کے بیٹے اور سلطنت کے ولی عہد سے عشق کیا تھا۔ اب اگر ہم انارکلی کا ان اصولوں کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جن اصولوں کو تسلیم کیا جاتا ہے المیہ کے لیے، ان کی روشنی میں اس ڈرامے کے واقعات ایک المیہ کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ایک مکمل اور کامیاب ڈرامہ ہے۔ یہ اس کا اطلاق گویا ہم نے ان اصولوں کا کیا جو وضع کیے گئے تھے۔ دوسری مثال اس کی آپ مثلا دیکھیں کہ ناول ہے، ہم ناول پڑھتے ہیں تو ناول پڑھنے کا ایک طریقہ وضع کیا گیا ہے کہ ناول میں جب بھی ناول پڑھیں گے تو اس کے کچھ حصوں کو کچھ خاص انداز میں دیکھیں گے اور انہیں اصطلاحی نام بھی دیے گئے ہیں، جیسے پلاٹ ہے یا کردار ہے یا مناظر ہیں ناول کے یا اس کی زبان و بیان اور اسلوب ہے اس کا۔ تو یہ تمام اصطلاحات جب وضع کی گئیں اور ان کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا کہ جب آپ کسی خاص صنف ادب کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو اس مخصوص ڈھانچے کے تحت، ان مخصوص اصولوں کے تحت اس کا مطالعہ کریں گے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بنیادی اصول وضع کیے اور پھر ان اصولوں کا ہم نے ادب پر اطلاق کیا اور ادب پر وہ اصول جو ہیں منطبق کرتے ہوئے ادبی جو تخلیقات تھیں ان کے نتائج ہم سامنے لائے۔ تو اطلاقی تحقیق کے تیسرا نقطہ جو ہے، اطلاقی تحقیق کے نتیجے میں نئے بنیادی اصول وضع ہوتے ہیں۔ ہر بڑا ادب پارہ اپنے تنقیدی اصول اپنے ہمراہ لاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم بنیادی اصول وضع کرتے ہیں تو صرف یہ ایک یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ بنیادی اصول ہم نے وضع کیا اور ان کا اطلاق ادب پر کیا، بلکہ یہ بنیادی اصول بدلتے ہیں، اور یہ بدلتے اس طرح ہیں کہ جب ایک بڑا ادب پارہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پرانے جو اصول ہم نے وضع کیے ہوتے ہیں وہ اس پر کار فرما نہیں ہوتے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بوتیکا لکھی گئی تو ارسطو کے سامنے کچھ اپنے زمانے کے ایسے ڈرامے تھے جو شاہکار کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی روشنی میں بوتیکا لکھی گئی۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر آپ مجید امجد کی مثال لیں تو جب مجید امجد نے شاعری کی اور ان کی جو نظمیں ہمارے سامنے آئیں تو حیات کے اتنے تجربے تھے اس میں کہ ہمارے تمام پرانے تنقیدی اصول اس پر منطبق نہ ہو سکے، وہ بیکار ہو گئے اس کے لیے کہ وہ ہمارے تنقیدی اصولوں میں حیات کی جتنی صورتیں دی گئی تھیں ان میں سے تو ایک بھی اس پر لاگو نہیں ہوتی تھی، چنانچہ وہ اپنے اصول اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ بڑا ادب پارہ ہمیشہ اپنے تنقیدی اصول اپنے ہمراہ لاتا ہے۔ اسی طرح جب زمانے بدلتے ہیں، جب وقت بدلتے ہیں تو تحقیق کے اصول بھی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ایجاد کے بعد اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد اب تحقیق کے وہ پرانے اصول جو پچھلی صدی میں چلتے تھے وہ اب کام نہیں دیتے، چنانچہ تحقیق ہو یا تنقید، یہ پرانے اصول وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نئی تخلیقات یا نئے پہلو سامنے آتے ہیں
تو یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک آپ کے سامنے چھوٹا سا میں نے نقشہ دیا ہے جس میں بنیادی تحقیق اور اطلاقی تحقیق کا باہمی فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ بنیادی تحقیق میں عمومیت کی تلاش ہے اور اطلاقی تحقیق میں انفرادی اور مخصوص تحقیق ہے، یعنی بنیادی تحقیق جنرل رولز، جنرل اصول یا عمومی اصول وضع کرتی ہے، جبکہ اطلاقی تحقیق میں کسی خاص ادب پارے کو ان اصولوں کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے اور انفرادیت پر توجہ ہوتی ہے، ایک کسی ادیب یا ادب پارے پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بنیادی تحقیق ایک بنیادی نظام فکر پر نظر رکھتی ہے، یعنی بنیادی تحقیق جو ہے یہ ایک پیراڈائم بنانے کی کوشش کرتی ہے، ایک اصولوں کا ایک نظام بنانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اطلاقی تحقیق امتیاز اور اختلاف پر نظر رکھتی ہے کہ جب ہم ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں پر یہ اصول جو ہیں یہ منطبق نہیں ہوئے، اور ان اصولوں سے کہاں پر گریز کرتے ہوئے نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی۔ پھر بنیادی تحقیق میں کیوں کی تشریح کی جاتی ہے، کیوں ہوا یہ، یعنی اس کی بنیاد میں کیا محرکات تھے، کیا چیزیں تھیں، اور اطلاقی تحقیق میں کیسے کی تشریح ہوتی ہے، اور کیسے کے دو پہلو ہیں، کیسے ہوتا ہے یا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوا یا کیسے ہوتا ہے یا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اطلاقی تحقیق جو ہے اس میں کہ کوئی چیز کیسے وقوع پذیر ہوئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا پہلو ہے کہ کیسے وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کیسے وقوع پذیر ہو سکتی ہے تو یہ نظریاتی تحقیق میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم اصول وضع کریں گے، نظریے وضع کریں گے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کیسے وقوع پذیر ہوئی تو یہ اطلاقی تحقیق میں آتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں، دوسری اس کے بعد دو اور قسمیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اقسام میں آپ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جیسے جیسے مختلف کتابیں پڑھتے جائیں گے تو آپ کو بے شمار اقسام نظر آئیں گی، تاکہ بعض تو کتابیں بھی اسی موضوع پر ہیں کہ تحقیق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں ان ساری چیزوں کو آپ کے لیے، آپ کے مطالعہ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ انہیں دیکھیے۔ میں جو آپ کو بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں یہ لاجیکلی اور منطقی طور پر جس طرح تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہی رکھ رہا ہوں، باقی پھر تفصیلات اس کی اسی میں سے وضع ہوتی ہیں جن کو اور بہت سی چیزیں مختلف نام دیے گئے ہیں تحقیق کے۔ تو دوسری جو تقسیم ہے وہ ہے عمومی اور انقلابی تحقیق، یعنی عمومی تحقیق کیا ہے اور انقلابی تحقیق کیا ہے۔ عمومی تحقیق یا جنرل ریسرچ اور انقلابی تحقیق یا ریولوشنری یا ایسی تحقیق جو تبدیل کرتی ہے۔ تو عمومی تحقیق کیا ہے کہ یہ پیراڈائم کے تابع تحقیق عمومی تحقیق ہے۔ پیراڈائم متعین اصولوں، مسلمات اور نظام فکر کا نام ہے۔ پیراڈائم بہت اہم بات ہے، اس بات کو جب تک آپ یہ بنیادی چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کے لیے یہ جگہ جگہ ادب میں یہ لفظ آتے رہیں گے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ پیراڈائم در حقیقت کسی بھی عہد میں، جس عہد میں ہم جیتے ہیں اس عہد میں کچھ بنیادی اصولوں، کچھ مسلمات اور کچھ نظام فکر کی مدد سے ایک ایسی فضا بنائی جاتی ہے، ایک ایسی فکری فضا بنائی جاتی ہے کہ جس میں رہ کر ہم کام کرتے ہیں، جس کے تابع رہ کر ہم کام کرتے ہیں۔ پیراڈائم در حقیقت جتنے تناظر میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے سیاسی تناظر میں دیکھنا یا معاشی تناظر میں دیکھنا یا معاشرتی تناظر میں دیکھنا یا نفسیاتی تناظر میں دیکھنا یا اخلاقی تناظر میں یا قانونی تناظر میں، جس تناظر میں ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں ان تمام تناظرات کے بنیادی اصولوں، ان تمام اقدار کے مجموعے جو ہماری معاشرہ ترتیب دیتا ہے، ہمارے سماج میں موجود ہیں، حفظ مراتب کے مجموعے، نظام فکر، نظام ہائے فکر کے مجموعے جو مختلف ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، ان تمام
محرکات کو، ان تمام عناصر کو ملا کر جو فضا مرتب ہوتی ہے اسے ہم پیراڈائم کا نام دیتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں تو وہ کسی خاص پیراڈائم میں وہ تحقیق کی جاتی ہے، اور اس پیراڈائم میں رہ کر مصنف جب لکھتا ہے تو وہ تابع ہوتا ہے ان اصولوں کے جو اس پیراڈائم میں ہوتے ہیں۔ اسے ہم عمومی تحقیق کہتے ہیں، یعنی عمومی تحقیق اپنے دور کے نظام فکر کے تابع چلتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ اہم ہے، عمومی تحقیق خوشگوار اور بغیر تردد ہوتی ہے، یعنی آپ جب اصولوں کے تابع ہیں، ظاہر بات ہے آپ ان کے مطابق چل رہے ہیں تو ایک خوشگوار تحقیق کا یہ سلسلہ چلے گا، جس میں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، جس میں آپ کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جب آپ انقلابی تحقیق کی بات کرتے ہیں تو یہ پیراڈائم کے خلاف ہے۔ یہ ایسی آپ چیزیں سامنے لا رہے ہیں کہ جو بت شکنی کے زمرے میں آتی ہیں۔ پیراڈائم کیا ہے؟ کچھ ایسے اصول جنہیں تسلیم کر لیا گیا، مسلمات ہیں، دنیا جن کو مانتی ہے۔ آپ جب ایسی تحقیق کرتے ہیں کہ جو ان مسلمات کے خلاف جاتی ہے تو در حقیقت آپ انقلابی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر انقلابی تحقیق غیر متوقع ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہیں، جن کو آپ توقع جن کی نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر یہ تحقیق پیراڈائم شفٹ کا باعث بنتی ہے۔ اب یہ پیراڈائم شفٹ کیا ہے کہ ہمارا ایک نظام فکر جو میں نے بتایا، پیراڈائم ہمارے چاروں طرف ہوتا ہے، لیکن کچھ انقلابی محقق ایسی تحقیق سامنے لاتے ہیں جن کی مدد سے وہ اصول غلط ثابت ہو جاتے ہیں جنہیں ہم درست سمجھتے تھے، اور پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے تو ایک نئے نظام میں ہم نئے سرے سے تحقیق شروع کرتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال کیمیا گری ہے۔ کیمیا گری جس میں سائنسدان سمجھتے تھے کہ سونا بنایا جا سکتا ہے، چنانچہ مختلف جڑی بوٹیاں تلاش کی جاتی تھیں، بڑی بڑی آگ جلائی جاتی تھی، بڑے دیگوں میں ابالا جاتا تھا، مرکبات بنائے جاتے تھے، اور کوشش کی جاتی تھی کہ کسی طرح سونا بن سکے کیمیا گری سے۔ آپ ادب میں بھی اس کی بہت سی جھلکیاں دیکھیں گے کہ ابھی ایک جو ریسنٹلی کتاب آئی ہے بابا یحییٰ خان کی، پیا رنگ کالا، اس کا مطالعہ کریں تو اس کا ابتدائی حصے میں ہی انہوں نے کیمیا گری کے حوالے سے بڑے علامتی انداز میں انسان کی تعمیر کے حوالے سے بات کی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع۔ تو کیمیا گری کا تصور جو تھا وہ کیا تھا کہ سونا بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے مرزا عدی رسوا، امراؤ جان ادا والے، یہ بھی کیمیا گر تھے، یہ بھی سونا بنانے کی کوششیں کیا کرتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ناول اس لیے لکھے تھے کہ انہیں پیسے کی ضرورت تھی ان تجربات کے لیے جو سونا بنانے کے لیے یہ کرتے تھے۔ اب یہ ایک پیراڈائم تھا، ایک نظام فکر تھا، کچھ اصول تھے جنہیں مانا جاتا تھا کہ سونا بنایا جا سکتا ہے، یہ اصول تھے۔ لیکن کسی انقلابی محقق نے یہ تحقیق کی اور بتایا کہ نہیں، اس کائنات میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم عناصر کہتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات بنائے جا سکتے ہیں مختلف عناصر کو آپس میں ملا کر، لیکن عناصر نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ قدرت میں جس طرح ہیں اسی طرح وجود رکھتے ہیں۔ سونا ایک عنصر ہے، اس لیے اسے بنایا نہیں جا سکتا، اسے صرف دریافت کیا جا سکتا ہے کہ یہ زمین میں کہیں موجود ہو تو وہاں سے نکال لو۔ اب جب یہ تحقیق سامنے آئی تو یہ ایک انقلاب تھا جس نے پرانے نظام فکر کو تبدیل کر دیا، اور سائنس کی دنیا میں ایک نیا نظام فکر سامنے آیا جس میں نئے سرے سے تحقیقات شروع ہوئیں۔ اب جو تحقیقات ہوئیں وہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر کی جاتی تھیں کہ ایک عنصر تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ پیراڈائم شفٹ ہوا، یہ ایک سادہ ترین مثال ہے۔ اسی طرح پیراڈائم شفٹ ہوتے ہیں مختلف ادب میں۔ اس کی مثال غالب کے زمانے سے دی جا سکتی ہے کہ غالب کے زمانے میں جس طرح
ذوق جو ہیں وہ، چونکہ پیراڈائم یہ تھا کہ زبان اہمیت رکھتی ہے، تو زبان دانی کے اعتبار سے تو ذوق جو ہیں وہ سب سے بہتر تھے. تو غالب جو ہیں ان کو زبان دانی کے اعتبار سے وہ درجہ حاصل نہیں تھا. لیکن جب پیراڈائم شفٹ ہوا اور زبان کی بجائے فلسفے اور فکر کو بنیاد بنایا گیا، کسی ایک کی عظمت کی بنیاد، کسی شاعر کی عظمت کا پیمانہ جو ہے وہ نظام اس کو فکر اور فلسفے کو بنا دیا گیا، تو تب ہمیں اندازہ ہوا کہ غالب جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت بہت بہتر شاعر تھے. چنانچہ ایک پیراڈائم میں رہتے ہوئے جب ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے درجے اور مقام بدلتے رہتے ہیں. تو یہ انقلابی تحقیق پیراڈائم شفٹ کا باعث بھی بنتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو تحقیق کی تقسیم جو عام طور پر کی جاتی ہے، کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ. کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے اس کے بارے میں، اس کے لیے لفظ استعمال عام طور پر کتابوں میں آپ کو ملے گا کمیتی تحقیق، اور کوالیٹیٹیو کے لیے ملے گا کیفیتی تحقیق. مجھے اس ترجمے کی سمجھ نہیں آئی، میں نہیں جانتا یہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. لیکن یہ کمیتی اور کیفیتی یہ بہت کنفیوزنگ اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ گمراہ کن قسم کا ترجمہ ہے جو ذہن کو کسی اور طرف لے جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ ہے نا، میں نے آپ کو ابھی اس لیکچر کے آغاز میں کانت کا تصور دیا تھا کہ کانت نے کس طرح حقیقت تک رسائی کے دو راستے بتائے ہیں، جن میں سے ایک راستہ امپیریسزم ہے یا تجربہ، اور دوسرا راستہ ریشنلزم ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم امپیریکل ریسرچ کرتے ہیں یا تجربے کی مدد سے حقائق جمع کرتے ہیں اور اعداد و شمار جمع کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہے. اور اس کے لیے جو درست اصطلاح ہے وہ تجربی تحقیق یا مقداری تحقیق ہونا چاہیے، کہ ہم مقداریں اکٹھی کرتے ہیں. ہم ایسی مقداریں اکٹھی کرتے ہیں کہ جو اعداد و شمار کی صورت میں ہوتی ہیں. اور کوالیٹیٹیو ریسرچ کیا ہے کہ جیسے کانت نے کہا تھا کہ ریشنلزم دوسرا راستہ ہے حقیقت تک رسائی کا، ریشنل اپروچ یا استدلالی طریقہ. تو کوالیٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ معیارات کو دیکھا جاتا ہے کہ استدلال کی مدد سے اس کی جانچ پرکھ کی جاتی ہے اب، اور توجیہ اس میں دی جاتی ہے. تو اس کے لیے استدلالی یا توجیحاتی تحقیق کا لفظ زیادہ اصطلاح مناسب ہوگی. تو تجربی تحقیق اور استدلالی تحقیق یہ دو تقسیمیں ہمارے سامنے، دو قسمیں ہمارے سامنے ہیں، اور تقسیم کا یہ تیسری صورت ہے جو تحقیق کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کی قسمیں وضع کی جا سکتی ہیں. تجربی تحقیق کیا ہے؟ لیکن یہ میں نے ایک جملہ اس میں لکھا ہے آپ کے لیے: تحقیق بنیادی ہو یا اطلاقی، تجربی بھی ہو سکتی ہے اور استدلالی بھی. یعنی اب جب اصول بھی تحقیق کے وضع کر رہے ہوں یا اس کا ان اصولوں کا اطلاق کر رہے ہوں، تو دونوں صورتوں میں آپ تجربے اور استدلال سے کام لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پہلے اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. تجربی تحقیق، پہلا نقطہ کہ تجربے سے اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں. جیسے آپ مثلا جاتے ہیں ایک سروے کرنے کے لیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں 100 میں سے 70 لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی مخصوص رویے کا شکار ہیں. آپ جب سروے کرتے ہیں تو یہ اعداد و شمار میں اور نمبروں میں آپ اس کے نتائج سامنے لاتے ہیں. نمبر 2، اس کا اظہار اعداد اور مقداروں میں ہوتا ہے، اسی لیے مقداری تحقیق بھی کہا جا سکتا ہے. نمبر 3، یہ بیانیہ نہیں ہوتی. یہ بڑا اہم بات ہے کہ تجربی تحقیق جو ہے یا کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے، یہ اعداد و شمار اس میں دیے جاتے ہیں، اس میں بیان نہیں کیا جاتا یا وضاحتیں نہیں اس میں کی جاتی. چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جدول اور گراف استعمال ہوتے ہیں، یعنی ٹیبلز بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر گراف بنائے جاتے ہیں. یہ تحقیق جو ہے ادب میں جب ہم کرتے ہیں تو ادب میں اکثر
اس کا نوبت نہیں آتی استعمال اس طرح جدول اور گراف کرنے کی، لیکن کبھی کبھار جیسے ایک دعویٰ کیا گیا کہ میر تقی میر جو ہیں ان کے زیادہ تر موضوعات مقامی ہیں، اور انہوں نے فارسی موضوعات جو ہیں ان کو اپنی غزل میں شامل زیادہ نہیں کیا، لیکن قاضی عبدالودود نے وہاں تجربی تحقیق کی ایک مثال قائم کی، اور انہوں نے میر کے کلیات پکڑے اور ان کے اشعار گن کر انہوں نے کہا کہ جی اتنے فیصد فارسی موضوعات ہیں اور اتنے فیصد مقامی موضوعات ہیں، اور وہ دعویٰ غلط ہے۔ تو یہ جب فیصد میں آنا اور اعداد و شمار میں آنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تجربی تحقیق ہے۔ تو اس میں جدول اور گراف استعمال ہوتے ہیں، یہ فوری نتیجہ خیز اور دو ٹوک ہوتی ہے۔ یہ بڑا یہ سمجھنے کی کہ 100 میں سے اگر 60 بندے جو ہیں وہ ایک بات کو مانتے ہیں اور 40 نہیں مانتے، تو نتیجہ تو نکل آیا فوری طور پر کہ یہ 60% جو ہے اس کا چونکہ رائے زیادہ محترم ہے، اس لیے یہ درست۔ تو یہ نتائج فوری طور پر دیتی ہے یہ تحقیق، جبکہ اس کے مقابلے میں استدلالی تحقیق فوری طور پر آپ کو نتائج نہیں دیتی۔ یہ کیا، کب اور کہاں کا جواب دیتی ہے۔ کیا ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، یہ ان چیزوں کا جواب دیتی ہے۔ کتنا ہوا، یہ تمام سوالات جو ہیں اس نوعیت کے ہیں جن کا جواب ہمیں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ سے ملتا ہے، جس کو ہم تجربی تحقیق کہتے ہیں۔ اس کے بعد استدلالی تحقیق کا آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا پہلا نقطہ ہے کہ یہ بیانیہ ہے، اور توجیہ اور اسلوب کی اہمیت ہے اس میں۔ یعنی جب ہم کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ تو اعداد و شمار دے دیے، اس میں نہ تو کوئی توجیہات ہمیں دینی پڑیں گی، نہ ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی اسلوب اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو تحقیق ہم جس کی بات کر رہے ہیں، استدلالی تحقیق یا کوالیٹیٹیو ریسرچ، یہ بیانیہ ہے۔ اس میں ہم بیان کرتے ہیں اس تحقیق کو، اس لیے اس میں اسلوب کی اہمیت ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اس کا مقصد معنی، احساسات اور صورتحال کا بیان ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ایبسٹریکٹ ہیں، جو کنکریٹ نہیں ہیں، جو غیر مجسم ہیں، جو مجرد ہیں، ان کا بیان ہم کرتے ہیں۔ احساسات مجرد ہیں، معنی مجرد ہیں، ایک صورتحال بیان کرنا مجرد ہے۔ جب ہم مجرد اشیاء کا بیان کرتے ہیں تو استدلالی تحقیق کا ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جدول یا گراف کا تصور نہیں، متعین مقداریں نہیں، بلکہ اضافی تصورات ہیں۔ کیا مطلب؟ متعین اور اضافی کیا ہوا؟ کچھ تصورات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم متعین اور محدود کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ مکمل ہے، لیکن کچھ تصورات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اضافی ہیں، ریلیٹیو ہیں۔ ریلیٹیو کیا ہے؟ سم تھنگ دیٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، کوئی ایسی چیز یا ایسا تصور جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک جاتے ہوئے بدلتا رہتا ہے۔ جیسے خوبصورتی کا تصور ہے کہ چین میں چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں اور چپٹی سی ناک ہو اور چھوٹا سا قد، تو یہ خوبصورتی شمار ہوگی، جبکہ مشرق میں ادھر ہم ہندوستان پاکستان آئیں تو مختلف چہرہ جو ہے اس کو خوبصورت سمجھا جائے گا، افریقہ میں خوبصورتی کا تصور مختلف ہوگا۔ یہ ریلیٹیو یا ذائقہ ہے، ذائقے کا تصور ریلیٹیو ہے۔ تو یا ادب کا ذوق، جو ادبی ذوق ہے، غزل پسند آتی ہے یا نہیں آتی، یہ تصور بھی ریلیٹیو یا اضافی تصورات ہیں۔ تو استدلالی تحقیق کا تعلق متعین اصولوں سے نہیں بلکہ اضافی تصورات کے ساتھ ہے۔ پھر اس میں دریافت کا انداز ہے، ایجاد کا نہیں۔ جو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہے، ہم اعداد و شمار سے نئی کچھ چیزیں ایجاد کی طرح سامنے لے کر آتے ہیں، جبکہ یہاں دریافت کا انداز ہے، ایجاد کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیوں اور کیسے کا جواب دیتی ہے کہ کیسے ہوا یا کیوں ہوا، اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں استدلالی تحقیق کی صورت میں ملتا ہے۔ اب یہ دو قسمیں، اور اس کے علاوہ عملی تحقیق ہے، تشریحی یا توضیحی تحقیق ہے، موازنے کی تحقیق ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری قسمیں، جیسے ڈاکٹر گیان چند نے بڑا لمبا چوڑا اس پہ لکھ ڈالا ہے کہ اس میں نفسیاتی تحقیق ہے، اس میں تاریخی تحقیق ہے، عمرانی تحقیق ہے، وہی جو تنقید کے دبستان بنائے ہوئے ہیں نا۔ لیکن میں ان کو تحقیق کی اقسام میں شامل نہیں کرتا، یہ تحقیق کے مختلف تناظر ہیں۔ اسی طرح جیسے
تنقید کے مختلف تناظر ہیں اور ان کو تنقیدی دبستانوں کا نام دے دیا جاتا ہے. اسی طرح تحقیق کے یہ تناظر ہیں. ہم نفسیاتی تناظر میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ نفسیاتی تحقیق. ہم تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کو کہہ دیا کہ یہ تاریخی تحقیق ہے. انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ تناظر کی بحث ایک بہت زبردست یہ بھی تصور ہے کہ مختلف تناظر کیا ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پر محققین نے مختلف تناظرات کو روپ دے دیا ہوا ہے اس کا کہ یہ تحقیق کی اقسام ہیں. ایسا نہیں ہے. تو مختلف قسمیں مزید آپ مختلف جگہوں پہ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد میں آپ کے سامنے تھوڑا سا جو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ریسرچ کے حوالے سے جوڈتھ بیل کا ایک پیراگراف دینا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بھی آپ پڑھیں. میں بھی آپ کو یہ شیئر کر دوں گا. یہ جوڈتھ بیل کی 1999 میں کتاب چھپی تھی، ڈوئنگ یور ریسرچ پروجیکٹ اے گائیڈ ٹو فرسٹ ٹائم ریسرچرز ان ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز. یہ کتاب جو ہے یہ انگلینڈ سے چھپی ہوئی ہے بکنگھم سے، اور اوپن یونیورسٹی پریس نے اس کو چھاپا ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 7 پر یہ لکھتے ہیں کہ کوانٹیٹیو ریسرچرز collect facts and study the relationship of one set of fact to another. یعنی کوانٹیٹیو ریسرچرز جو ہیں وہ ایسے حقائق اور ایسے مطالعات جو ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں جو ایک حقائق کے ایک سیٹ کا دوسرے سیٹ کے ساتھ تعلق جن کا بنتا ہوتا ہے. They use techniques that are likely to produce quantified and if possible generalizable conclusions. وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم مقداریں اکٹھی کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر آگے اس کے عمومی نتائج کی طرف جاتے ہیں. یعنی یہ مقداریں جو ہیں یہ ایسے اصول وضع کر دیتی ہیں جو عمومی نوعیت کے ہوتی ہیں. Researchers adopting a qualitative perspective are more concerned to understand individuals' perceptions of the world. کہ وہ لوگ جو اس سے ہٹ کر کوالیٹیٹیو تحقیق کی طرف آتے ہیں یا استدلال کی تحقیق کی طرف آتے ہیں، اس تناظر میں دیکھتے ہیں تحقیق کو، ان کا زیادہ توجہ ان کی اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ انفرادی تصورات دنیا میں جتنے ہیں انہیں سمجھ سکیں. They seek insights rather than statistical perceptions of the world. وہ زندگی کے دنیا کے جو اعداد و شمار کے تصورات ہیں، جو ادراک ہیں، ان کی بجائے وہ بصیرت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. They doubt whether social facts exist and question whether a scientific approach can be used when dealing with the human beings. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ وہ اس بات پر شک کا اظہار کرتے ہیں جو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں یا استدلال کی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں کہ یہ جن چیزوں کو ہم سماجی حقائق کہتے ہیں کیا یہ موجود بھی ہوتے ہیں، اور جس چیز کو ہم سائنٹیفک ٹروتھ کہتے ہیں یعنی مکمل ایک سچائی ہے اور ثابت شدہ ہے، کیا انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یا انسانی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز سائنٹیفک ہے یا وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے اور اس پر سوال نہیں کیا جا سکتا. یہ سوال کیا جاتا ہے اس میں. Yet there are occasions when qualitative researchers draw a quantitative technique and vice versa. یعنی ایسے مواقع اس کے باوجود آتے رہتے ہیں کہ جب یہ جو کوالٹیٹیو ریسرچر ہیں، محقق ہیں، وہ مقداروں کی طرف جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور جو کوانٹیٹیو ہیں وہ استدلال کی طرف جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کا باہمی اختلاط ہوتا رہتا ہے اور دونوں تحقیق کے انداز جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا رہتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی کتاب ادبی تحقیق کے اصول میں جو 1992 میں چھپی تھی، انہوں نے تحقیق کی 3 اقسام بیان کی ہیں اور یہ تینوں قسمیں بڑی دلچسپ ہیں. اور مجھے تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر تبسم کاشمیری یہاں پہ کانت کا حوالہ دے دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی پہلی قسم حقائق کی تلاش ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے
ڈاکٹر معین الرحمان نے جس طرح غالب کی زندگی کے بارے میں حقائق تلاش کیے ہیں، اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے جس طرح اقبال کی زندگی کے بارے میں حقائق تلاش کیے ہیں، اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے. یعنی ایسی چیزیں تلاش کرنا جو آگے ہمارے استدلال کی بنیاد بن سکیں. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی. دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ تنقیدی تشریح و توضیح، یعنی ان حقائق کا تشریحاتی مطالعہ کرنا. اور اس سلسلے میں انہوں نے فسانہ آزاد سے آزاد اور خوجی کے کرداروں کی مثال دی ہے کہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کرداروں کی حرکات و سکنات کو تو بڑا زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن ان کا جو سماجی پس منظر ہے، ان کے جو نفسیاتی پس منظر ہے، ان کا جو ایک خاص مخصوص معاشرتی انداز ہے، اس کو زیر بحث نہیں لایا جاتا. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، تیسرا جو نقطہ بیان کرتے ہیں، کامل تحقیق، یعنی ان دونوں کا، حقائق کی تلاش کا اور تنقیدی تشریح کا امتزاج کامل تحقیق ہے. اگر آپ غور کریں تو کانت نے جس طرح امپیریسزم اور ریشنلزم کا ایک مکسچر جو ہے اس کو ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم قرار دیا تھا، بالکل اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ حقائق تلاش کریں، یعنی امپیریسزم ہے، تجربے سے حقائق ڈھونڈیں. پھر ریشنلزم ہے، استدلال کریں، یعنی آپ صرف اس کو دیکھیں، یعنی ظاہری صورت نہ دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو بھی دیکھیں، یعنی استدلال کریں اس پہ، ریشنلزم اپروچ کے ساتھ اس کو دیکھیں، اور پھر ان کو ملا کر ایک کامل تحقیق کا روپ دیں. تو یہ مختلف جو تحقیق کی قسمیں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آپ انہیں دیکھیے، انہیں پڑھیے، اور مختلف آپ جب تحقیق کی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ان پر مضامین بھی ملیں گے اور بہت زیادہ تفصیلات بھی ان کی ملیں گی. تو اس پر غور یہ کیجیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جو قسم بیان کر دی اس کی مزید تشریحات کو مزید قسموں کا نام دیا جا رہا ہے. تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے اور یہ فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے. آئندہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے لیکچرز ہوں گے اس میں کچھ میں آپ کی اسائنمنٹ کیسے بنانی ہے اور اسائنمنٹ کے سوالات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.